بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے شروع ہوگا۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے آیت نمبر 62 میں فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، والصابئین اور جو ستارہ پرست ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک کام کیے انہوں نے، فلہم اجرہم عند ربہم، جو ایمان لائے نیک کام کریں تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے جو فرمایا ہے بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ جو غامدی ہے اور اس کے ہم نوا لوگ اس آیت کا بہت غلط مطلب لیتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں یہودی عیسائی بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ پہلی بات ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیروں میں مختلف باتیں ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائے پچھلی شریعتوں پر اور اس شریعت پر بھی ایمان لائے۔ ایک قول یہ ہے کہ ایمان والوں کو ہی ثابت قدمی سکھائی جا رہی ہے۔ ایک قول یہ ہے منافقوں کو کہا جا رہا ہے جو صرف اوپر سے ایمان لائے۔ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، یہ جو ہادو ہے اصل میں یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا، ان کی نسبت سے یہودی کہلایا۔ اس سے فعل جامد سے ایک فعل مشتق کیا گیا، ہادو صیغہ جمع مذکر غائب، جو یہودی ہوئے، فعل ماضی ہے۔ اور نصارہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو فرمان تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی دین میں میرا مددگار ہوگا، اسی سے لیا گیا ہے۔ نصارہ جو مددگار تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں۔ اور صابئین، یہ کون لوگ ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ستارہ پرست ہیں، ایک قول یہ ہے کوئی بھی وہ شخص جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے، صابی ہو جائے، بعض نے ان کو اہل کتاب شمار کیا ہے۔ ایمان والے یہودی اور عیسائی اور ستارہ پرست، ان میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے اجر ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ اب یہ جو من ہے یہ موصول، یہ یہاں پر شرطیہ ہے۔ آمن ماضی کا صیغہ ہے، باللہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کو مانے اور آخرت کو مانے، یہ معطوف علیہ ہے آمن، اور معطوف اس کا عامل صالحا، عاملہ میں فی ہوا ضمیر فاعل، اور صالحا اس کا عملا صالحا مفعول مطلق ہے، یعنی عمل اس کا محذوف ہے۔ تو جو اللہ اور آخرت ایمان لائیں، یہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یہ شرط بن گئی۔ فلہم اجرہم عند ربہم، لام فاجزیہ ہے، لام جارہ ہے، ہم اجرہم ان کے لیے ہے اجر۔ یہ جو لہم ہے یہ ثابتن کے متعلق ہو کر یہ خبر مقدم ہے۔ اجرہم عند ربہم، یہ اجرہم اس کا مبتدا مؤخر ہے، ان کے رب کے پاس، ثابتن عند ربہم یہ مفعول فی بن رہا ہے، جو ثابت ہم نکالیں گے اس کا۔ تو ترجمہ یہ ہو جائے گا جو اللہ اور آخرت دن پر ایمان لائیں، جو یعنی ایمان لائے نیک کام کیے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اب نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہو گیا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لام لا خوف علیہم، یہ اس کے پڑھنے کی کوئی صورتیں اور بھی ہیں لیکن یہاں پر لام کا تکرار ہے اس وجہ سے۔ ولا هم یحزنون، حزن یحزن سے صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب، حزن یحزن سامع اسباب۔ اب اس آیت کے اندر جو مفہوم بیان کیا گیا ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قید لگائی نہیں کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی تو سمجھنے والی بات ہے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ ہم چند باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں، اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو اللہ پر ایمان کیا ہے؟ آپ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 53 دیکھیں، ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے کچھ سوال آپ سے پوچھے تھے، تو آپ نے ان کو جواب دیا تھا۔ آپ نے 4 چیزوں کو حکم دیا، 4 چیزوں سے منع کیا۔ امرهم بالایمان باللہ وحدہ، آپ نے ان کو ایک اللہ پر ایمان کا حکم دیا۔ اب اللہ پر ایمان کا مطلب اللہ، آپ نے فرمایا جانتے ہو اللہ پر ایمان کیا؟ اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ؟ قالوا اللہ رسول عالم، کہنے لگے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوۃ و صوم صیام رمضان وان تعطوا من المغنم خمسا، کہ ایمان باللہ کا مطلب ہے اللہ اس کے رسول پر، اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کوئی خدا نہ ماننا، یہ گواہی دینا، اور محمد اللہ کے رسول ہیں یہ گواہی دینا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، اور خمس زکوٰۃ میں سے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دینا، 1/5 اللہ کی راہ میں نکال دینا، مسلمانوں کے لیے کر دینا۔ اب یہاں پر غور طلب بات، اس حدیث میں صراحتاً الایمان باللہ وحدہ کا مطلب سمجھایا گیا۔ اللہ کو ماننا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ماننا یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو تسلیم کیا جائے، اس کی تمام کتابوں کو تسلیم کیا جائے، ورنہ ایمان باللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں بس، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ کس طرح ہے اللہ کو ماننا؟ اب ذرا آگے چلیں اور غور کیجیے گا۔ قرآن نے ہی جن کو ماننے کا حکم دیا وہ کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، جو ان میں سے کسی کو بھی انکار کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، وہ دور کی گمراہی میں گیا۔ اب راہ ہدایت پر وہی ہے کہ جو اللہ کو ماننے کا مطلب ہے سارا اسلام، سارے ادیان، آسمانی ادیان، نبیوں کی نبوت کو اور فرشتوں کو اور تمام چیزوں کو تسلیم کرے، اگر نہ ایمان نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، اسی سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور لوگوں میں لوگ کچھ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وہ ایمان والے نہیں۔ منافق ایمان والے کیوں نہیں تھے؟ جبکہ بہت سارے منافق یہودی بھی تھے اور وہ تو اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، تو ایمان ان کا کیوں نہیں تھا؟ یہ قرآن پاک کی آیت بڑی واضح ہے اس بات میں کہ اللہ کو ماننے کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، دین اسلام کو تسلیم کرنا ہے، اس کے بغیر اللہ کو ماننا نہیں۔ کتنی آیتیں ایسی، یہ آیت دیکھیے، اللہ نے تو ان کو پکا کافر کہا جو کسی ایک رسول کا انکار کرے، اور ہم کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسول، ایمان والوں کی شان ہے وہ ماننے میں کسی کا تفریق نہیں کرتا، ہم انبیاء کو مانتے ہیں۔ اب یہ آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ فرمایا کہ جو کہتے ہیں ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، رسولوں میں تفریق کرتے ہیں، تو ایسے لوگ پکے کافر ہیں، پکے کافر۔ اور اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ الذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، کہ جو اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور اس ماننے میں کسی کی تفریق نہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ان کا اجر دے گا۔ سورہ منفقین میں تو صراحتاً اللہ نے فرما دیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ، کہ یہ کافر، ہاں وہ مشرکوں کے کافر ہوں یا اہل کتاب کے کافر، اپنے دین پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ایک بینہ آ گئی، ایک دلیل، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول یتلو صحف مطہرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی واضح باتیں ہیں۔ تو لہذا آپ کو نہ ماننے والا قطعاً جنت میں نہیں جا سکتا، وہ مومن نہیں ہے، وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔ یہ غامدی نے اور ان کے جو پیروکار نے مغالطہ ڈالنا شروع کیا ہے، بہت ساری آیتوں میں اس کا جواب موجود ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل، دیکھیے کتنی آیتیں، کتنی قرآن پاک، میری 2 ویڈیوز میں دو تین ویڈیو پہلے ہی موجود اس پہ۔ تو لہذا اللہ کو ماننے کا مطلب میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی بیان کیا ہے کہ اس کی تمام احکام کو، تمام رسولوں، تمام کتابوں کو تسلیم کرنا ہے۔ آگے چلیے اگلی آیت پر، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے تم سے میثاق لیا، بنی اسرائیل والوں، تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور، کوہ طور کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں کو دیا اس کو قوت سے پکڑو، تھام لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور غور و فکر کرو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب یہاں پر کوہ طور کو بلند کیا گیا، قرآن پاک میں کئی جگہ ہے اللہ نے سے وعدہ کیا اور نشانی کے طور پہ کوہ طور کو بلند کیا۔ یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جبرن بنوایا گیا، وہ بھی بیوقوف، ایسے اعتراض کرنے والے بیوقوف ہیں، فولش ہیں،
کہ بھئی جس کے اوپر کوہ طور کو یوں کر دیا گیا، اب جبر منانا کہاں رہا؟ ایک اتنی بڑی نشانی ان کو دکھا دی گئی کہ تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا گیا، کتنی بڑی بات تھی، کتنی بڑی نشانی تھی، یہ نشانی دکھائی گئی ان کو، اور اوپر کر کے کہا مانو، انہوں نے مانا، نشانی دیکھی انہوں نے، ورفعنا فوقکم الطور، اور اللہ نے فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو یہ تورات کے احکام دیے ہیں ان کو قوت کے ساتھ، پوری اپنے اچھی نیت کے ساتھ، فل ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس کو تھام لو، اور جو اس میں اس کو یاد کرو، اس پہ نصیحت حاصل کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب یہاں پر اخذنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، صیغہ جمع متکلم، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد محموز الفا اسباب اخذ یاخذ الاثر یسر، اس میں واف جو فا کلمہ ہے، فا کلمہ حمزہ ہے، اور میثاقہ، میثاقہ یہ وثوق سے بنا ہے، اور واساقہ یسیقو اس میں اعلیٰ بنتا ہے میثاق، جس سے وثوق حاصل کیا جائے، ایسی چیز جس سے مضبوطی حاصل کی جائے، جس کو کہتے ہیں میثاق، وعدہ، پرومس۔ تمہارا وعدہ یہ تھا کہ تورات کو تھامو گے اور انبیاء کی بات مانو گے۔ ورفعنا فوقکم الطور، ورفعنا یہ قرآن مشہور صیغہ ہے، اور سب کو پتا ورفعنا کا ذکر، یہ رفع یرفعو سے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ فوقکم الطور، فوقکم یہ مفعول فی بنے گا، فوق مانا اوپر، کم تمہارے، اب ملانے کے لیے الطور، الطور میں نظام خارجیہ ہے، اس سے مراد کوہ طور ہے، یہ مفعول بھی ہے، رفعنا تھا، ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا۔ خذو اس کا معنی ہوتا ہے لو، یا خذ اوپر لکھا ہوا ہے اسی سے ہی فعل امر ہے، خود تاخذ سے بنا ہے، خلاف قانون، خلاف قاعدہ کے خلاف غیر قیاسی طور پر خدا خذو بن جاتا ہے، خذ، تو خدا خذو یہ جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف کا صیغہ ہے، اور یہ اصل میں محفوظ فا ہے، خذو سے بنا ہے، حمزہ کو تا کو گرایا تو پیچھے خذ ہو گیا، اصل دو حمزہ تھے، قیاسی طور پر نہیں، غیر قیاسی طور پر، سماعی طور پر دونوں حمزہ حذف کر دیے تو خود بن گیا۔ خذو اس میں واو ضمیر اس کا فاعل ہے، ما آتیناکم جو ہم نے تم کو عطا کیا، یہ تورات اور کے احکام، آتیوتی اتا سے ہے، پہلے بیان کر چکا ہوں، بقوت، قوت کے ساتھ اس کو تھامو، وذکروا، ذکر یذکروا سے فعل امر کا حاضر مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف ہے، وذکروا لو یاد کرو، نصیحت حاصل کرو، ما فیہ لعلکم تتقون جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جائے، تتقون صیغہ جو مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی، لفیف مفروق اسباب افتعال، اصل میں تاقیون، فوق و تاکیہ، طاقتہ میں ادغام کیا ایک قاعدے کے تحت، اس کے بعد تتقیون ہوگا، یہاں پر دمس اس کو گرایا تو اجتماع ساکنہ سے یا گر گئی، تتقون ہوگا، اس کا معنی پرہیزگار۔ اگلی آیت دیکھیے، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، یعنی اس وعدے سے پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوتے۔ اس نے تمہیں تحفہ کی توفیق دے دی، تم بچ گئے، تم نے اس وعدے کو توڑا، پھرے تم، اور اس کا فضل نہ ہو تو تم خسارہ پانے والے ہوتے۔ تولیتم، یہ اصل میں تولا، یہ تولی باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھرنا۔ ثم تولیتم اصل میں واو لام یا اس کا مجرد مادہ ہے، لفیف مفروق ہے، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی اس عہد و پیمان کے بعد، اور اللہ کا فضل اور اس پر رحمت، لکنتم لام یہ تاکید کر تم ضرور خسارہ پانے والے ہوتے، خسر یخسر اس میں فاعل کا صیغہ خاسرین آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔